السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آج موجود ہوں آزاد کشمیر کے اندر اس شخصیت کے پاس جو کہ ایک ادارے کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ آزاد کشمیر کے اندر شعور، انقلاب، آزاد کشمیر کے مستقبل میں کیا طریقہ کار ہوگا ہماری نسلوں کو زندگی گزارنے کے لیے، آزاد کشمیر کی آزادی کے کیا خد و خال ہوں گے، اگر آپ نے یہ سیکھنے ہیں تو یہ ادارہ آپ کے پاس موجود ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جسٹس عبد المجید ملک صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے سر کہ آج میں آپ کے پاس آیا اور آج ہی کے دن آپ اپنی خود نوشت جو ہے وہ آپ نے بس یہ رات کو شوکت صاحب نے پہنچائی ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے یہ تمام چیزیں تحریر کی اور آنے والی نسلوں کے لیے ظاہر ہے اس میں بہت ساری سیکھنے کے لیے نشانیاں ہوں گی اور کہانیاں بھی ہوں گی۔ سر، آزاد کشمیر کے اندر جو آپ سے تو باتیں بے شمار کی جا سکتی ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے، مگر میں آج فوکس کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، نیشنل لیڈرشپ، ہماری جو پاکستان لیڈرشپ اور ہماری جو قوم پرست لیڈرشپ ہے، ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر جو قوم پرست تحریک ہے جس نے اس قوم کو شناخت دینی تھی، آپ کے خیال میں ان میں جو ایک بڑی ڈویژن، جو نیشنل فیبرک ڈسٹرب ہوا ہے کہ آپ کو ایک تنظیم کی کوئی 12 چھوٹی برانچیں ملتی ہیں، فرینچائزز، ہر ایک نیا اٹھنے والا شخص کارکن کے بجائے چیئرمین اپنے آپ کو سمجھتا ہے، بنیادی کیا وجوہات تھی کہ آزاد کشمیر کے لوگ اپنے قومیت کو تلاش کرنے میں اتنے ناکام رہے؟ اس میں اس کا پس منظر جو ہے تھوڑا سا وہ جاننا چاہیے کہ اصل میں جموں کشمیر جو ہے، جب یہ پاکستان ہندوستان آزاد ہوئے، جموں کشمیر کو بھی آزادی ملی، یعنی ڈوگرہ تسلط جو تھا وہ ساقط ہو گیا، تو اس وقت تحریک جو تھی وہ جموں کشمیر کی پاکستان سے الگ کی تحریک تھی۔ اس وقت جموں کشمیر خود مختار کا کانسیپٹ جو تھا وہ ایک مہاراجہ ہری سنگھ کے پاس غالباً تھا، لیکن وہ بھی اس کو عوام کے سامنے نہیں لایا تھا، اس نے اس کو اپنے تک محدود ہی رکھا اور اپنے سینے میں چھپائے ہوئے اس کو واپس لے گیا اپنے پاس ہی۔ جب یہ پاکستان ہندوستان نے کشمیر کے مسئلے میں رائے شماری سے آہستہ آہستہ اجتناب شروع کیا، تو جموں کشمیر کے عوام جو ہیں، اصل میں اگر ان کی پس پردہ میں جائیں، بیک گراؤنڈ میں جائیں، تو ان کی تحریک شروع میں ڈوگرہ تسلط سے پہلے بھی آزادی کی تحریک تھی، ریاست جموں کشمیر کی۔ اس ہماری آزادی کی تحریک کو ہم نے، جب یہ پاکستان ہندوستان آزاد ہوئے 47 میں قانون آزادی ہند کے تحت، تو اس کو ہم نے اس کے ساتھ شامل کر لیا۔ یہ ملمہ جو ہے اس کے اوپر آ گیا، تحریک آزادی کے اوپر علاق کا ملمہ آ گیا۔ اب یہ علاق جو ہے اس کا تعلق جو ہے بنیادی طور پر یہ رائے شماری جو ہے اس کی کنڈیشن ہے۔ اس میں کنڈیشن یہ ہیں کہ سب سے پہلے رائے شماری کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوگا جو سیکرٹری جنرل نے پرپوز کرنا ہے، سیکورٹی کونسل نے اپائنٹمنٹ دینی ہے، اس کی جو توثیق کرنی ہے وہ جموں کشمیر کی سری نگر کی حکومت نے کرنی ہے۔ جو قراردادیں ہیں جس کا آزاد کشمیر میں لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، میرے پاس ساری قراردادیں ہیں، اس میں جو فائنلی اس کی اپائنٹمنٹ کی توثیق کرنی ہے وہ اس حکومت نے کرنی ہے، ہماری حکومت نے نہیں کرنی۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے۔ اب پنڈت نہرو جو تھا وہ بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس نے پہلے تو یہ کیا کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہماری لیڈرشپ تھی، جو مسلم کانفرنس کی، پھر وہ نیشنل کانفرنس بنی، نیشنل کانفرنس سے پھر مسلم دوبارہ بحال ہوئی، 2 جماعتیں بن گئیں، ہماری ڈویژن وہاں پر شروع ہو گئی، خیالات کی بھی، نظریات کی بھی، شخصیات کی بھی۔ ادھر شیخ عبداللہ تھے، چودھری غلام باز تھے، ادھر ان کے حامی تھے، شیخ چودھری غلام باز کے حامی تھے۔ یہ علاقہ جو ہمارا ہے آزاد کشمیر کا، یہ جموں کا علاقہ ہے، اس میں ضلع مظفر آباد جو ہے وہ سری نگر کا حصہ ہے، اس لیے یہاں پر زیادہ جو اثر تھا مسلم کانفرنس کا۔ نیشنل کانفرنس بھی تھی، مظفر آباد میں بھی تھی، میرپور میں بھی تھی، یہ کوٹلی میں بھی تھی، ہر جگہ تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جتنی مسلم کانفرنس تھی۔ اب یہاں پر جب پارٹیشن ہوئی تو پھر سارا غلبہ جو تھا علاقے پاکستان کا تھا، لیکن جب علاقے پاکستان کا پروسیس جو ہے آہستہ آہستہ سلو ہوا تو اس کے بعد لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہوئی۔ یا مایوسی پیدا ہوئی تو لوگوں کے اندر ایک خیال تو تھا کہ جناب اس کو جناب آزاد خود مختار کشمیر رہ سکتا ہے، بڑا ملک ہے، اس کی بڑی آبادی ہے، اور پھر اس کے اندر یہ جتنے ہمارے ملک ہیں، چائنا بھی ہے، ادھر جناب افغانستان بھی ہے، ادھر روس بھی ملتا ہے دور سے، پاکستان ملتا ہے، ہندوستان ملتا ہے۔ اس مالے وقوع نے بھی ہمارے اندر احساس پیدا کیا کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ درست۔ اب یہ آزادی کا کنسیپٹ جب ڈیولپ ہوا تو اس میں ہماری بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر خاص مخصوص لیڈرشپ کوئی ایسے سامنے نہیں آئی۔ یہ افراد تھے، نوجوان تھے جن کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، وہ نوجوان تقریباً ہم عمر
ایک سوچ کے ایک خیال کے، مثلا دیکھیں نا اپنے مقبول بٹ صاحب ہیں، امان اللہ صاحب ہوں، میر عبد القیوم صاحب ہوں، میر ملان صاحب ہوں، ملک مجید صاحب ہوں، عبد الخالق صاحب، یہ ہم تقریباً ایک ہی عمر کے لوگ تھے سارے. ہمارے اندر سے لیڈرشپ جو ہے ہم اس کو آگے نہیں لا سکے ہیں. یعنی ہم اپنے میں سے کسی کو آگے لا کے لیڈر جو ہے بنانا پڑتا ہے، اس کو آگے لانا پڑتا ہے، اس کو تحقیر دینی پڑتی ہے، عزت وقار دینا پڑتا ہے، دنیا کو دکھانا پڑتا ہے یہ ہمارا لیڈر ہے. دماغ سوچنے والے بے شک پیچھے ہوں، لیکن آگے جو اسپوکس مین آپ کا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے اس کا. آپ دیکھیں نا پورے ہندوستان میں مسلمان پورے ہندوستان میں تھے. مسلم لیگ یہاں پر پنجاب میں بھی تھی، مسلم لیگ یو پی میں تھی، مسلم لیگ بمبے میں تھی، مسلم لیگ بنگال میں بھی تھی، لیکن قائد اعظم مسلم لیگ بمبے کے پریزیڈنٹ تھے. لیکن جب وہ آئے پورے ہندوستان میں تو آخر میں مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ہمیں ایک آدمی پک اپ کرنا چاہیے. پھر وہ بنگال والے بھی، پنجاب والے بھی، بمبے والے بھی، یو پی والے بھی اس کے پیچھے ہو گئے. ایک آدمی اسپوکس مین بنا، اس نے نظریہ دیا پاکستان کا تو یہ بن گیا. لیکن ایسا ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیے کہ جب بھی کسی قوم میں قیادت پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک خودکار طریقے سے پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک ایوولوشن ہو رہی ہو. کہیں ایوولوشن میں کوئی ایسی رکاوٹیں موجود تھیں؟ تھوڑا سا مجھے اس میں اختلاف ہے. خود پیدا نہیں ہوتی ہے صلاحیت تو ہر انسان میں ہوتی ہے. اصل میں لیڈرشپ جو ہے بلٹ اپ کی جاتی ہے. اب میں بتاؤں آپ کو، ہمارے سامنے ہماری تاریخ ہے نا، 1931 میں شیخ عبداللہ اسکول ٹیچر تھا. اس کی وجہ کبھی بھی ایسی خوبصورت نہیں تھی، لیکن جب وہاں تحریک شروع ہوئی تو وہ اوریٹر اچھا تھا، اسکول ٹیچر تھا، اسے بولنا آتا تھا، قرآن حکیم کی جناب پہلے وہ تلاوت کرتا تھا، علامہ اقبال کی شعر پڑھتا تھا، کوئی اعلان تھا. پھر وہاں بڑے بڑے کشمیری تھے، شال تھے وہاں پر جو عیسائی تھے، جو جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پر. شیخ اللہ تو کوئی غریب آدمی تھا نا، اس کو انہوں نے جناب لیڈر ایسے بنایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے شیخ صاحب گئے تو جناب عیسائی صاحب شال صاحب اس کے پاؤں میں اس کے جوتے اتروائے، اس کے جناب اسے کمبل پڑھایا، چوگا پہنوایا، اسے مسجد میں لے کر گئے. لوگوں نے دیکھا جی اس کی شال صاحب بھی عزت کرتے ہیں، اس کی جناب فلاں بھی عزت کرتا ہے. انہوں نے اس کو لیڈر ایسے بنایا. اب ہمارے ہاں ایسے مجھے بتائیں آپ، ہمارے ہاں لیڈر جو ہیں ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں کوئی جی یہ میرے خاندان کا نہیں ہے، میری برادری کا نہیں ہے، میرے علاقے کا نہیں ہے. ہمارے یہاں نیگیٹو ہے پروسیس. مگر ایک یہ بھی تو ہوا کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سرکلز بنتے رہے، ہر سرکل کا اپنا لیڈر ہے جس کی جوتیاں کوئی نہ کوئی ضرور اٹھا رہا ہوتا ہے، مگر ہم ایک نیشنل کریکٹر بلڈ نہیں کر پائے. آپ میں آزاد کشمیر کے اندر قوم پرست سیاست کے اندر 48 فرقوں کے معرض وجود میں آنے کی کیا بنیادی وجہ ہوگی؟ جو میری اپنی اسٹڈی ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں اگر کہوں گا تو طوفان کھڑا ہو جائے گا اس میں، جن کا میں چشمدید گواہ بھی ہوں. بدقسمتی ہماری جو ہے آنا چاہیے اس کے بعد. نہیں بدقسمتی ہماری، کچھ لوگ بیچارے دنیا میں نہیں ہیں، اب میرے دوست رہے ہیں، اب ان کے اوپر کوئی ایسی بات کرنا شاید مناسب نہ ہو. کل آپ ہی کہیں گے دیکھو جی وہ آدمی دنیا میں نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتے اپنی بات کا. چونکہ جو آدمی جواب دینے کی پوزیشن میں ہو نا اس پر بات کرنی چاہیے. جب وہ زندہ تھے میں ان سے ہم نے بات کرتا تھا. اب دیکھیں یہاں پر پہلے جب پلیبسٹ فرنٹ بنایا یہاں پر انصاری صاحب کو ہم نے بنایا پریزیڈنٹ، انہوں نے کسی آدمی کو آگے آنے نہیں دیا. جب یہ فرسٹریٹ ہو گئے مقبول بٹ صاحب، امان اللہ خان صاحب، میرے یہاں پوری رات یہ میرے ساتھ بھی انہوں نے بحث شروع کی. جب یہ لبریشن فرنٹ نے بننا شروع کیا میں ان کے ساتھ اتفاق میں نے نہیں کیا، لیکن میں الگ رہا، لیکن انہوں نے لبریشن فرنٹ نکال دیا. اب امان اللہ خان صاحب جو ہے میرے دوست تھے، ہم تحریک میں کالج کے زمانے سے اکٹھے رہے ہیں، تو میں نے ان سے کئی بار کہا، میں جب بھی تھا ان سے ملاقات بھی کرتا تھا کہ بھائی اپنا ثانی لیڈر پیدا کرو. لیکن جب وہ پریزیڈنٹ بنے انہیں کوئی لیڈر پیدا نہیں کیا. اب یہ قصور کس کا ہے؟ عوام کا قصور نہیں ہے، ان کے جو فالوور تھے ان کا قصور نہیں ہے. یہ قصور اصل میں پہلے انصاری صاحب کا تھا، اس کے بعد امان اللہ خان کا تھا. اب امان اللہ خان کی ڈیتھ کے بعد وہ سکیٹر ہو گئے. اب جناب ایک سردار صاحب کہتے ہیں میں لیڈر ہوں، دوسرے جناب گیلان صاحب کہتے ہیں میں لیڈر ہوں، تیسرے جناب کو بٹ صاحب کہتے ہیں میں لیڈر ہوں. اب یہ کسی کو لیڈر مانگتے نہیں ہیں، کیونکہ اصل میں ان میں سے کوئی ایسا اس کیلیبر کا یا لیڈ لینے والا آدمی نہیں ہے، پرسنالٹی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ کھڑے ہوں، اس لیے یہ سکیٹر ہو گئے. اب وہاں بھی یہ دیکھیں نا، پہاڑ میں گیا ہوں، سری نگر بھی گیا ہوں، 4 دفعہ جموں میں گیا ہوں، سب لوگوں سے ملا ہوں. اب ریت کانفرنس ہے، 45 لوگوں کی جماعت ہے، 45 جماعتیں مل کر ایک ریت کانفرنس بنی ہے. میں نے ان سے پوچھا یہی بات، 26 کی پی این اے بنی تھی، میں نے یہی بات کہی، میں نے کہا جی کمال ہے کہ جتنی پولرائزیشن اور ڈویژن جموں کشمیر کے اندر ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، وہاں ایک ان کو یہ بینیفٹ ہے کہ وہاں قبائلی سسٹم نہیں ہے. وہاں یہ نہیں کہتے فلاں یہ قبیلے کا ہے، یہ فلاں ذات کا ہے، یہ بٹ ہے، یہ ڈار ہے، یہ لون ہے، یہ نہیں ہے. لیکن یہاں قبائلی سسٹم بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں.
ہمارے یہاں ڈویژن جو ہو رہی ہے اس وقت جناب، کوئی راجہ جو ہے اس کو جاٹ نہیں مانتا ہے، جاٹ کو گجر نہیں مانتا ہے، گجر کو سودن نہیں مانتا ہے، سودن کو کشمیری نہیں مانتا ہے. اصل قومیت ہے. اصل میں یہ ہمارے ہاں اتنا انگرینڈ ہو گیا ہے ڈیپلی کہ آدمی کتنے کیلیبر کی کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذہن کیوں نہ ہو، لیکن وہ دیکھتے ہیں جی آیا یہ میرے قبیلے کا ہے یا نہیں ہے. اب اس کا اب دیکھیں ہمارے یہاں جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں، یہ ووٹنگ سسٹم آپ کا کیا ہوتا ہے؟ برادری سسٹم. مگر ایک بات کہیں یہ بھی تو نہیں ہے کہ جو نیشنلزم کی پالیٹکس تھی اس نے ووٹ کی سیاست نہیں کی، جس کی وجہ سے عوام کے بنیادی مسائل کے ساتھ ان کی ڈیٹیچمنٹ کی وجہ سے ان کے پاس ایک نیشنل بیانیہ بھی موجود نہیں تھا، اور واحد راستہ یہی تھا کہ کچھ دائرے بنیں گے اور ان کے اندر اپنے اپنے بت تخلیق ہوں گے. یہ وجہ کہیں نہیں. بات یہ ہے کہ جتنی کشش نیشنلزم میں ہے، جتنی مطلب طرف بھی ہے، میں جنرل طرف ہے اس میں، یعنی جموں کشمیر کے میں وہاں گیا ہوں، جموں میں گیا ہوں، ہندوؤں سے ملا ہوں، میں پنڈتوں سے ملا ہوں، میں بدھوں سے ملا ہوں. اور ہم نے ایک کانفرنس جو ہندوستان ہے وہاں پر ہماری کانفرنس آرگنائز کی 2006 میں، تو میری کتاب میں نے اس کا حوالہ دیا. اس میں انہوں نے پہلی بار ہم جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ کہا جی کہ آپ ایک گروپ بناتے ہیں ہم 25 آدمی کا یا 21 آدمی کا، آپ جناب خود بیٹھ کر فیصلہ کریں جی کہ آپ جموں کشمیر کا مستقبل کیا چاہتے ہیں. جیسے ابھی سوال آپ نے کیا، اس میں 2 آدمی آزاد کشمیر کے تھے، ایک میں تھا، ایک ہمارے اسکر سیٹھی صاحب تھے، یہ بار کے پریزیڈنٹ تھے، یہ میرے ساتھ. یہ باقی وہاں کے پنڈت، بدھسٹ، لوک سبھا کا ممبر بدھسٹ لے کا تھا، وہ اس کا بھی شامل تھا. کشمیری نیشنل کانفرنس کے بھی تھے، وہ جناب دوسری جو پارٹی ہیں ان کے بھی لوگ تھے. یہ اس کے جو بی جے پی ہے اس کے ممبر بھی وہاں اس میں شامل تھے. ہم کل جناب 21 آدمی تھے. اتفاقاً انہوں نے، چونکہ میں زیادہ ووکل تھا کشمیر کی آزادی پر، انہوں نے مجھے اس کا چیئرمین بنا دیا. ہمارے ایک امتیاز میر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں اس کے ڈوڑا کے، ان کو سیکرٹری بنایا انہوں نے. ہم جا کر بیٹھے سارے، میں نے ان سے خود اگر بات کی جیسے ابھی آپ سوال کر رہے ہیں میرے ساتھ. میں نے کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کے 2 اصول ہیں جس پر اس کا فیصلہ ہونا ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ اس نے تقسیم ہونا ہے، اور تقسیمیں ہو چکی ہیں. آیا اس پر آپ متفق ہیں کہ یہ تقسیم ہونی چاہیے 2 نیشن تھیوری کی بنا پر؟ یہ علاقہ جو ہے ہندوستان کے قبضے میں، ہندوستان کے پاس، جو پاکستان کے وہ پاکستان کے پاس. نمبر 2، آپ ریاست کی حفاظت چاہتے ہیں کہ ریاست ایک ہو، جموں کشمیر کے عوام جو ہیں وہ آزاد ہوں اور ان کو آزادی ملے اور وہ اپنے مسائل جو ہیں خود حل کریں. جیسے آج جناب نیپال بھی آزاد ہے ہمارے ہاں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بندرگاہ وہ لگتی ہے، نیپال کے ساتھ بندرگاہ اونٹ لگتی ہے. افغانستان سے یہ بندرگاہوں کا زمانہ کانسیپٹ جو پرانا یہ ختم ہو گیا. اس میں آج تو دنیا آسمان میں جناب فلائی کرتی ہے. میں نے ان کو ساری باتیں رکھی. انہوں نے مجھے ایک سوال کیا، ان کا جج صاحب آپ جج ہیں، رہے ہیں، وکیل بھی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہاں ریاست جموں کشمیر اگر آزاد ہوگی، اس کی عبادت قائم ہوگی، تو ہم لوگ اقلیت میں ہیں، ہم بدھسٹ ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم سکھ ہیں، ہم پنڈت ہیں، ہمارا مستقبل مسلمانوں کی اتنی ہیوج میجارٹی جو ہوگی اس کے سامنے کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس کا بڑا علاج ہے. یعنی کیا؟ میں نے کہا ہمارا آئین ایسا ہوگا جس آئین میں ہم جو مائنارٹیز ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس جتنے بھی ہیں، ہیومن رائٹس، ان کو ہم ایٹ پار جناب رکھیں گے. اور اس کی ہماری اسٹرکچر جو ہوگی وہ لمبا سوال ہے، میں مختصر کرتا ہوں. اسٹرکچر ایسی ہوگی جس کو ترمیم نہیں ہو سکے گی آئین میں، تاکہ آپ کا خدشہ یہ نہ ہو کہ جب آج یہ ہمیں یہ حقوق دے رہے ہیں کل ترمیم کر کے واپس لے لیں گے، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، ہندوستان میں. ایک بات مجھے بتائیے کہ انٹرنل فیکٹرز کی آپ نے نشاندہی کر لی. زیادہ تر جو نیشنل لیڈر ہیں وہ ہمارے کہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کی جتنی تحریکیں، ان کی فیبرک کو ڈسٹارٹ کرنا اور ان کو بے ہنگم قسم کا راہی بنا دینے میں بڑا کردار ایکسٹرنل فیکٹرز کا بھی ہے. کہ پاکستان کے کچھ ادارے ہیں جو کہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ اکٹھے ہو کے چلیں. کہیں ان کا کس حد تک ہاتھ ہے؟ پہلے میں اس کا جواب دے دوں آپ کو. ہم نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ ریاست جموں کشمیر کو خود مختار ہونا چاہیے. وہاں ہمارے آزاد کشمیر کے باقی لوگ بھی گئے تھے، ادھر سے بھی جناب بڑا شور پڑا، انڈین نے بھی، پاکستانیوں نے بھی شور ڈالا، پاکستان کی ڈیلیگیشن وہاں تھے. پھر رائے شماری وہاں پر ہوئی. رائے شماری میں ہم نے جیتا اور جموں کشمیر کے جو ہمارا گروپ بنا تھا اس کے حق میں یہ فیصلہ ہوا کہ جموں کشمیر کا واحد حل جو ہے وہ خود مختاری ہے، اور جموں کشمیر خود مختار ریاست کے طور پر سروائیو کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے اور اس کا بڑا اونچا مقام بن سکتا ہے، چونکہ ہمارا ماضی ہمارے سامنے ہے. اب یہ آپ کی بات جو آئی ہے، پاکستان ہندوستان کی ساری جنگ جو ہے کشمیر کے اندر وہ کشمیری عوام کی نہیں ہے، وہ کشمیر کی زمین کی ہے.
کشمیر کے وسائل کی. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو آزاد کشمیر میں یا اس پار ان کو سمجھ تھوڑی سی آ گئی ہے. اب جو ہندوستان کے حامی تھے ان کو سمجھ آ گئی ہے, وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جناب اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ کشمیری جو ہے کشمیر ہر کشمیری ہونا چاہیے اس میں. لیکن ابھی یہاں سمجھ نہیں آئی ہے. ابھی تھوڑے تھوڑے لوگوں کو جوتے پڑنے شروع ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا ابھی الیکشن آپ کے ہوئے ہیں جی, جہاں بڑے بڑے لیڈر تھے جناب, کئی لوگ بڑے ارب پتی تھے, ان کو دعویٰ تھا میں پرائم منسٹر بنوں گا, کسی کو یہ دعویٰ تھا میں بڑا لیڈر ہوں, میری برادری ہے, میرے ساتھ اتنے ایم ایل اے ہیں, لیکن بنا کون؟ کس نے بنایا؟ اب اس سے بڑی تذلیل کسی قوم کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اتنی تذلیل ہونے کے باوجود اگر احساس نہ ہو کہ ہماری اتنی توہین ہوئی ہے, ہماری تذلیل ہوئی ہے, تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہتے یہ ہیں کہ آزاد کشمیر میں چونکہ ایک انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, اور اس انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنلزم والا لیڈر ہے اس نے کشمیر کے اندر کے مسائل کو اجاگر نہیں کیا, اس نے آزادی کا انتظار کیا, جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارا جو نیشنل لیڈر ہے جو پرو پاکستان ہے اس کے پاس بھی طاقت نہیں ہے, پیسے جس سے لیتا ہے نوکری بھی تو اسی کی کرنی ہوگی. تو یہ جو انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی اور نیشنلزم کی عدم دلچسپی کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی ادارے تعمیر کیے جائیں, یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اس آرگیومنٹ کے اوپر نہیں, میں حیران ہوتا ہوں کہ اصل میں یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اصل میں آپ کو نہ سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں. اب دور کی بات میں نہیں کرتا ہوں. یہاں کے خورشید پریزیڈنٹ آئے, ان کو پاکستان گورنمنٹ نے بنایا تھا, وہ نامزد تھے یہاں پر. ان کے ساتھ بات کی, انہوں نے کہا بات یہ کہ ہم یہاں اپنا اسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں, ہماری ایک حیثیت ہونی چاہیے اور ہم اپنی تحریک آزادی خود چلانا چاہتے ہیں. ایوب خان جیسا ڈکٹیٹر جو تھا اس نے اتفاق کیا, اور آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں, میں ان کے ساتھ تھا, خورشید صاحب کے ساتھ. پاکستان کا فارن منسٹر مظفر آباد میں آتا ہے, ہمارا پریزیڈنٹ سے ریسیو نہیں کرتا ہے, پہلے ہمارا پریزیڈنٹ کو الگ ریسیو کرتا تھا جا کر, جوائنٹ سیکرٹری کو بھی. خورشید کے آنے کے بعد فارن منسٹر پاکستان کا آتا ہے مظفر آباد میں, ریسٹ ہاؤس میں اسٹے کرتا ہے. یہ میکس اے کرٹسی کال آن دی پریزیڈنٹ ایٹ دی پریزیڈنٹ ہاؤس. یہ ریکارڈ کی بات ہے سر. آپ اس میں پنڈت غلام احمد پنڈت کی کتاب بھی پڑھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے سب, باقی جو بعد میں کتابیں اس میں لکھا ہوا ہے سر, میں نے بھی ذکر کیا ہے اس کا. دوسرے دن جناب ان کے مذاکرات جو ہوتے ہیں, ٹیبل ہے, ایک طرف جناب آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے, اس کے اپنے معاونین بیٹھے ہیں, دوسری طرف جناب فارن منسٹر پاکستان کا بیٹھا ہے. انہوں نے جوائنٹ ڈکلیریشن یہاں سے جاری کیا. جوائنٹ ڈکلیریشن کون جاری کرتا ہے؟ دو حکومتیں ہیں سربراہ. درست, یہ آزاد کشمیر کی بات میں کر رہا ہوں. کیا خورشید نے کہا جی امپورٹ جو کرتے ہیں ہم, یہ بسیں ہیں, کیا کار ہیں, ہر چیز جتنے بھی ہے اس میں ہمارا اپنا حصہ ہونا چاہیے. براہ راست کے خورشید نے امپورٹ پالیسی آزاد کشمیر کی بنوائی. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے براہ راست باہر سے چیزیں امپورٹ یہاں پر کی. کاریں آئیں, ٹرک آئے, بسیں آئیں, سب کچھ آیا, پیٹرول پمپ یہاں پر بنے, سارا کچھ ہوا. ایک آدمی تھا. پھر اس نے کہا جی کہ اگر آپ نے ہندوستان سے کشمیر کو آزاد کروانا ہے, آزاد کشمیر حکومت کو آپ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ تسلیم کریں اور دوستوں سے تسلیم کروائیں. جب یہ ہم نے بیڑا اٹھایا, ایوب خان کے ساتھ ڈسکس ہوا, اس نے کہا فارن آفس اسٹڈی کرے اس کو. فارن منسٹر نے 3 مہینے کا رپورٹ دی کہ کیا خورشید بات کہتا ہے یہی ایک راستہ ہندوستان سے کشمیر کو آزاد کرانے کا. جیسے یہاں پر الجزائر کی موومنٹ چلی, ان کی اپنی گورنمنٹ تھی, ایک جلا وطن گورنمنٹ تھی. ہماری جلا وطن تو ہے نہیں, ہمارے پاس گورنمنٹ, ہمارے زمین بھی ہے, لوگ بھی ہیں, ملک بھی ہے. جیسے آپ کی فلسطین کی موومنٹ چلتی ہے, برادرز چلتے ہیں. آج دیکھیں یو این او میں ان کا اسٹیٹس بھی ہے, آبزرور اسٹیٹس میں ملا ہوا اس میں. الگ بات ہے بیچارے کامیاب نہیں ہوئے اس میں, اسی وجوہات اور ہیں. انہوں نے کہا جی اس طرح یہ چلنی چاہیے. ایوب خان نے کہا کہ اچھا یہ کرے, جتنے یہاں پر سفارت خانے ہیں ان سے جا کر تم یہ آئیڈیا سیل کرو, ان کا ریئیکشن مجھے بتاؤ. انہوں نے آئیڈیا سیل کیا. 28 ملک جو تھے ان کی یہ رپورٹ آئی کہ اگر پاکستان گورنمنٹ اس کو لیجیٹمیٹ گورنمنٹ تسلیم کرتی ہے تو وی آر پریپیئرڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ. چائنا کے ریڈیو نے وہاں سے جناب اعلان کیا, چیو این لائی نے, چائنا از پریپیئرڈ ٹو ایکسیپٹ آزاد کشمیر ایز لیجیٹمیٹ گورنمنٹ آف دی ہول اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اچھا, یہ ریکارڈ پر اس بارے میں لکھا ہے اس کتاب پر. یہاں پر لیو شاوچی آئے, یہ میں نے لکھا اس میں. آپ کے لیڈروں کو اس نے کہا جی پاکستان گورنمنٹ کشمیر کے لیڈروں سے الگ ملاقات کرنا چاہتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے بھی بلایا, سردار ابراہیم صاحب کو بلایا, اس کے بعد راجہ اسم صاحب لبریشن لیگ کے ممبر اسٹیٹ کونسل تھے ان کو بلایا, سردار قیوم صاحب کو بلایا, ان کو ان کی ملاقات. ہم اس میں شامل نہیں ہو سکے, مجھے سردار ابراہیم صاحب کو نے الگ کر دیا. ان 3 کو نے بھیجا, پیر مقبول صاحب کو, راجہ اسم صاحب کو, سردار قیوم صاحب کو. 4 گھنٹے ڈسکشن ہوئی. انہوں نے پرپوزل دیا کہ آپ میں کشمیر کے نوجوان 200-300 دیں
ہم ان کو گریلا وار کی تربیت دیں گے, وسائل ہمارے ہوں گے, اسلحہ ہمارا ہوگا, تمام سپورٹ ہماری ہوگی. بائی روٹیشن ہم ایسے جناب 3-4 روٹیشن میں لوگ تیار کریں گے, اینڈ وی شیل تھرو ان کشمیر اینڈ وی شیل سپورٹ یو. انہوں نے کہا جی گورنمنٹ پاکستان سے مشورہ کریں. سردار کی انہوں نے کہا ہم نے الگ میٹنگ تحریک آپ کی ہے, لیڈر آپ ہیں, ہم نے آپ سے الگ بات اس لیے کی ہے کہ گورنمنٹ پاکستان انوالو نہیں کرنا چاہتے ہم, نہ گورنمنٹ پاکستان انوالو ہونے کے لیے تیار ہے اس میں. ان نے موقع ضائع کر دیا. اب یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہم اتنے ڈپینڈنٹ جو بنائے گئے ہیں اور بن گئے ہیں. اب دیکھیں نا 47 جب آزاد کشمیر گورنمنٹ بنی ہے, اس کا ڈیفینس منسٹر تھا, اس کی اپنی فوج تھی, اس کا جی ایس کے وہ الگ تھا. اب یہ قائد اعظم کے زمانے میں اس کا قومی ترانہ الگ کیوں بنایا گیا, قومی جھنڈا الگ کیوں بنایا گیا, اس کی فوج الگ کیوں بنائی؟ یہ سارا جواب میں نے اس کتاب میں دیا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم نے کیا کیا جناب, قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی, ہم نے آہستہ آہستہ اپنی آزادی نہیں قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی جناب 48 11 ستمبر کو. ہم نے جناب 28 اپریل 1949 کو سارے اختیارات بمائے تحریک آزادی, یہ جو معاہدہ کراچی ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے تحریک آزادی جو ہے وہ اس کو بھی گورنمنٹ پاکستان چلائے گا. یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا. یہ خود مختاریوں کا قصور نہیں ہے. خود مختاری اس وقت زندہ نہیں ہے, نہ اس منظر میں تھے. جو آپ نے سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ اس لیڈرشپ نے خود پاکستان کی خود مختاریوں کے اوپر ایک الزام تو بنتا ہے, وہ یہ کہ آزاد کشمیر کی ایک بڑی نوجوان کلاس کو پولیٹیکل سسٹم سے ڈیٹیچ کر کے اپنے ساتھ اٹیچ کرنا اور اس کے بعد ایک بڑی تحریک کو بھی لانچ نہ کر پانا, یا تو ان کو پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننے دیجیے. اب یہ دیکھیے پورے آزاد کشمیر کا ایک بیانیہ ہے کہ جو کوئی نون لیگ میں ہوگا, پیپلز پارٹی میں ہوگا, پی ٹی آئی میں ہوگا, وہ بالکل جاہل ہے. اور دوسری طرف جو آپ کے پاس عاقل ہیں اور آپ کے پاس جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے ذریعے بھی آپ کوئی تحریک لانچ نہیں کر پاتے, اور 48 پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کشمیر خود مختار ہونا چاہیے. اب یہ بھی تو ایک بڑی ناکامی ہے. یہ میری ساتھ بڑی ڈسکشن, امریکن کی ڈسکشن ہوئی, برطانیہ ممبر پارلیمنٹ کی ڈسکشن ہوئی, میں کینیڈا بھی گیا ہوں ویسے. اچھا, اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, یعنی لیڈرشپ کی بات میں کرتا ہوں, میں عوام کی بات نہیں کرتا ہوں جو خود مختار کے لیے ہمیں نوجوان ہیں ان کی بات نہیں کرتا ہوں. میں چیف جسٹس تھا, میں عصر کے وقت جناب گھر میں آرام کر رہا تھا, مجھے فون آیا, ملک رشید صاحب تھے, انفارمیشن آفیسر سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا جی مبارک ہو آپ کو. میں نے کہا جی کس چیز کی؟ کہ آج جناب جلا وطن حکومت کا اعلان ہو گیا ہے, آپ کے دوست نے کی ہے. میں نے کس دوست نے؟ اس کا امان اللہ خان نے. میں نے کہا کہاں اعلان کیا؟ اس نے کہا مظفر آباد میں. جلا وطن حکومت کا اعلان مظفر آباد میں امان اللہ خان کرتا ہے. اب میں اسی کہہ رہا تھا اب وہ دنیا میں نہیں ہے, اگر ہوں نا پھر وہ جواب دیں میری بات کو. میں نے ان سے سوال کیا, یہ مجھے انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں نے سنا تھا جی کہ جماعت اسلامی والے جلا وطن حکومت بنا رہے ہیں, لہٰذا میں نے پہلے کہا. میں نے کہا پہل تو کی آپ نے, جلا وطن حکومت ملک سے باہر بنتی ہے, اپنے وطن میں اور ہیڈ کوارٹر میں اپنے کیپٹل میں یہ آپ نے اعلان کر دیا, کیا مذاق بنا دیا. اب اس کا علاج میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے وہی لوگ جناب سامنے لائے جو اس کیلیبر کے تھے. دوست میں اصل میں کہا تھا کہ میں اصل میں باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ کا ہیڈ کوارٹر جناب ہے چاندنی چوک میں, تو پاکستان سے آپ خود مختار کی فکر کرا دیں گے, وہاں کون بیٹھتا ہے؟ اب ساری باتیں آپ میرے منہ سے کیوں بتاتے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے. جب موومنٹ کو ڈائریکشن کوئی اور دیتا ہو, اب یہ چلیے 3 دفعہ جناب یہاں کشمیر میں ہمارے یہاں ملیٹنسی چلی ہے نا, کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا؟ جن کے ہاتھ میں کنٹرول تھا وہ تو موومنٹ ان کے چلا رہے تھے, نام کسی اور کا تھا. اب دیکھیں نا یاسین ملک صاحب جو ہیں, امان اللہ خان صاحب جو ہیں, وہ اس میں میر صاحب جو ہیں, سب جن لوگوں نے الف لیا زیادہ کے ساتھ خود مختار کشمیر کا, لیکن جناب اس کو موومنٹ کو چلا کون رہا تھا؟ تو یہ خود مختار کشمیر کی موومنٹ جو ہے بیسیکلی چلانے والے اور ہیں, نام سامنے اور ہیں. اب یہ میں بات کہنا نہیں چاہتا, اس لیے یہ ساری موومنٹ جو ہے یہ ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے, اور ہائی جیک کر کے اصل میں لوگوں کے اندر جو نفرت پیدا ہو رہی ہے, ابھی آپ سوال جو کر رہے ہیں بار بار دہرا رہے ہیں, اس میں موومنٹ کا نظریے کا قصور نہیں ہے. جو لوگ نظریے کو اپنا کر لباس پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں, قصور سارا ان کا ہے, اور وہ جینون خود مختار کشمیر کے سپورٹر نہیں ہیں. بہت بہترین. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے. جسٹس عبد المجید ملک صاحب کی جو کتاب ہے خود نوشت, وہ آپ لے سکتے ہیں. ایک بک فیئر کا نام بھی ہے, اور شوکت مجید صاحب سوشل میڈیا میں جن لوگوں سے اٹیچ ہے وہ میسج کر کے بھی ان سے یہ کتاب کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہاں سے ملے گی. ابھی گفتگو جاری رہے گی, اس کے بعد ہم بات کریں گے گلگت بلتستان.